شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے، آرزو مدینے کی شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں اور مختلف مواقع پر درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، جس میں ایک جمعہ کا دن بھی ہے کہ جس میں درود شریف کی تاکید آئی ہے۔ جمعہ کا دن جمعرات کے دن مغرب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور جمعہ کے دن غروب سے پہلے تک رہتا ہے۔ ان 24 گھنٹوں کے اندر جو وقت رات کا ہے وہ روشن رات کہلاتی ہے، اور جو وقت دن کا ہے وہ روشن دن کہلاتا ہے۔ اور جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں درود شریف کی کثرت کرنے کا حکم ہے، تاکید ہے، استحباب ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے تعلیم میں یہی بات شروع کی تھی کہ کب اور کہاں پر درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں 51 جگہیں علماء نے بیان کی ہیں کہ جس وقت درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، جس میں سے 14 ہم پڑھ چکے تھے۔ 15ویں جگہ جہاں پر جس وقت کے لیے درود شریف کو مستحب قرار دیا ہے وہ صبح اور شام کا وقت ہے۔ حضرت بکر ابن عبداللہ مازنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود بھیجے تو قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ 16ویں جگہ ہے کان بولنے کے وقت۔ کبھی کبھی انسان کے کان میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہمارے عرف میں کان بجنا یا کان بولنا کہتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی درود شریف پڑھے تو وہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کان بجنے لگیں تو مجھے یاد کر کے درود پڑھے اور یوں کہے، ذکر اللہ بخیر من ذکرنی، درود کے بعد یہ پڑھے۔ 17ویں جگہ تیمم کرتے وقت۔ 18ویں جگہ وضو کے بعد۔ حضرت سہل ابن سعد سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا وضو کامل اجر والا نہیں ہوتا جو مجھ پر درود نہ بھیجے۔ یہ سب روایتیں مختلف جو ہیں، تمام روایتوں میں کچھ روایتوں میں ان میں سے کچھ ضعف بھی ہے، کچھ روایتیں مرسلن بھی ہیں، کچھ روایتوں پر علماء نے کلام بھی کیا ہے۔ فضائل کے لیے، استحباب ثابت کرنے کے لیے ان روایات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ 19واں مقام، نماز کے لیے جب اقامت کہی جانے لگے اس کے بعد حضرت حسن بصری سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر جب اقامت میں مکبر تکبیر کہنے والا قد قامت الصلاۃ کہے تو یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة، تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق ہوگا۔ 20ویں جگہ جب درود شریف پڑھنا مستحب ہے وہ رات کو تہجد کے لیے جب آدمی اٹھے اس وقت بھی درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جو رات کے کسی حصے میں تنہائی میں اٹھ کر اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد اور بزرگی اور ثنا بیان کرے اور اپنے نبی پر درود بھیجے اور قرآن مجید کی پھر تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، درا حال ہے کہ میرے سوا اسے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ 21واں وقت نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد۔ 22واں موقع ہر قسم کے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطیب کے لیے، یعنی جو خطبہ دے رہا ہے اس کے لیے، اور سامعین سننے والے دل دل میں پڑھیں گے۔ 23واں مقام جب صدقہ کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اپنی دعا میں یہ درود پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ کلمات کہہ لینا اس کے لیے صدقے کے برابر ثواب رکھے گا۔ 24ویں جگہ جنازے کی نماز میں دوسری تکبیر کے بعد۔ 25ویں جگہ سواری پر سوار ہونے کے بعد۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سواری پر سوار ہونے کے بعد درود و سلام پر مشتمل یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فإنہ لیس لہ سمیع، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہ سواری زبان حال سے اسے دعا دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اے مومن، اللہ تجھے برکت دے کہ تو نے تو میرا بوجھ ہلکا کر دیا اور سواری پر بیٹھنے کی دعا پڑھ کر اپنے رب کی فرما برداری کی اور اپنے ساتھ اچھا معاملہ کیا، اللہ تیرے سفر میں برکت دے اور تیرے مقصد کو پورا کرے۔ 26ویں جگہ جب سفر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ 27واں موقع جب سفر سے واپس ہونے لگے۔ 28واں موقع جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل کر مصافحہ کرتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے پچھلے صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور 29ویں جگہ حدیث پڑھنے کے دوران، یعنی حدیث پڑھنے سے پہلے اور حدیث پڑھنے کے بعد۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر حدیث پڑھنے والے کے لیے صرف یہی ایک درود پڑھنے کا فائدہ ہوتا تب بھی کافی تھا کہ ہر بار درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس ذات کی طرف سے ایک رحمت سارے عالم کو کافی ہو اس کی 10 رحمتوں کے تو پھر کیا کہنے۔ تو وہ لڑکے یا بچے یا بڑے لوگ جن کا درود شریف، جس کا حدیث پاک پڑھنے، سننے، لکھنے کا، پڑھانے کا ایسے مواقع ہوتے رہتے ہوں، ان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی وہ درود پڑھتے رہیں گے تو پھر ہر درود پر ان کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، تو کتنی رحمتوں کے اندر وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ 30واں مقام کسی فتوے کو تحریر کرتے وقت مفتی حضرات کے لیے۔ 31واں موقع اہم کام اور گفتگو شروع کرتے وقت۔ 32واں مقام مصائب، مشکلات اور پریشان کن حالات میں۔ اور 33ویں جگہ طاعون اور موذی مرض اور وبا کے پھوٹنے کے وقت درود شریف کی کثرت کرنا۔ جیسا آج کل کورونا کا زمانہ چل رہا ہے، الحمدللہ بہت سارے علاقوں سے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اب بہت زیادہ خبریں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی جو ایک مہاماری چل رہی ہے اور کہیں کہیں سے خبریں آتی رہتی ہیں، تو ایسے موقع پر درود شریف کا کثرت سے اہتمام کرنا بہت ہی زیادہ مفید ہے اور مستحب بھی ہے۔ 34ویں جگہ کسی بھی مرض سے شفا یابی کی نیت سے درود شریف کا اہتمام کرنا۔ نمبر 35 جب کسی معاملے میں برات اور بے گناہی کے باوجود متہم کیا جاتا ہو
تو پھر ایسے موقع پر درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور بھی بے شمار مقامات ہیں جس میں ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی حالت میں فقر و فاقہ سے نجات اور اس سے حفاظت کے لیے وصیت کرتے وقت قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر آئے تو تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، اور ہر اہم اور مشکل کام کے وقت، اگر کسی امر مہم کے وقت یعنی بہت مشکل اور مہم اہم اور ضروری کام کے وقت اگر درود شریف کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے اس اہم اور مہم کو اور اس اہم کام کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اپنے ضروریات کے موقع پر جب کہ آدمی کو کسی اہم کام کی ضرورت ہو، اس کے لیے اہتمام سے الگ سے کوئی مقدار مقرر کرے اور بہت اہتمام سے بیٹھ کر وہ درود شریف پڑھتا رہے اور اس کی کثرت کرے تو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں، اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ درود شریف کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے درود شریف پڑھا کرے۔ اگر کبھی اس میں کچھ کمی بھی ہو جائے گی تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ اہتمام سے پڑھے گا اس کی برکات کو کھلی آنکھوں وہ دیکھے گا۔ تو کچھ مواقع، کچھ آداب بھی بیان کیے گئے ہیں، جس میں پہلا ادب یہ ہے کہ اول تو انسان کو لازم ہے کہ بغض و حسد، کینہ و دشمنی، تکبر اور خود پسندی، تعصب وغیرہ سے دل کو پاک صاف کر لے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوان بنا دیتی ہے اور گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہے، نیکیوں کو بالکل جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنے سے پہلے دل کو بھی تمام گندگیوں سے، اندرونی بیماریوں سے پاک صاف کرنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، کپڑے، بدن اور جس جگہ بیٹھ کر وہ یہ پڑھ رہا ہے درود شریف، اس کا پاک اور صاف ہونا، طاہر ہونا، ان سب کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 3، مسواک وغیرہ سے منہ اور دانتوں کی جو بو ہوتی ہے اور چرک ہوتی ہے اور تھوک اور لعاب جو ہوتا ہے اس کو خوب پاک صاف کر لینا چاہیے، یعنی منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ بہت سے لوگ سگریٹ وغیرہ سے منہ بدبودار رکھتے ہیں، بیڑی سے منہ بدبودار رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ایسے موقع پر بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ ایسی تکلیف جو منہ سے بدبو کی ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جب فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے حالت میں اگر آدمی درود شریف پڑھے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے کہ آپ کو بدبو سے بہت زیادہ نفرت تھی، آپ بھی اہتمام کرتے تھے منہ کو پاک صاف رکھنے کا۔ نمبر 4، باوضو ہونے کی حالت میں اہتمام کرنا چاہیے کہ جب درود شریف کا کوئی ورد یا کوئی اہتمام شروع کرے تو باوضو ہو کر وہ درود شریف پڑھا کرے، اور اگر بار بار ٹوٹ جاتا ہو، عذر ہوتا ہو تو تیمم کر لیا کرے، تاکہ پانی کا زیادہ اہتمام کرنے کی وجہ سے بیماری ہوتی ہو، کمزوری ہوتی ہو تو پھر تیمم کم سے کم کر لیا کرے، تاکہ ظاہر اور باطن کی صفائی ہو جائے۔ بغیر طہارت اور پاکی کے درود شریف کا پڑھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اپنی زبان پر لانا سخت بے ادبی کی بات ہے۔ نمبر 5، قبلہ رخ ہو کر مصلی پر بیٹھ کر درمیانی آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھے تاکہ الفاظ کی صحیح ادائیگی ہو اور اس کے معانی اور فضائل سمجھنے میں اس کو سہولت ہو۔ نمبر 7، دوسرے کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہ پڑھے بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور ثواب کے حصول کی نیت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید میں پڑھتا رہے۔ تو کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید میں یہ درود شریف کا اہتمام کرے۔ نمبر 8، جس طرح زبان سے درود شریف پڑھے اسی طرح دل کو بھی اس ورد سے معطر رکھے، یعنی دل کے توجہ سے پڑھے، دل بھی اس کے ساتھ درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو۔ نمبر 9، درود پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ گویا روزے مبارک میں جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھا ہوا درود پاک پڑھ رہا ہے،
اور اس درود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، یا یہ خیال کرے کہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ درود آپ کی خدمت اقدس کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، تو اگر دور سے پڑھے گا تو حضور کے خدمت میں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر رکھے ہیں، وہ اس کا درود پڑھتے ہیں، تو یہ سوچے کہ بس یہ درود یہ لے کر جا رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں نام لے کر پیش کر رہے ہیں، یا یہ تصور کرے آنکھوں سے بند کر ذرا دل کو متوجہ کر کے کہ گویا روزہ مبارکہ کے سامنے کھڑا ہے اور درود پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10، خشوع اور خضوع اور رقت قلبی اور دل کی نرمی کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھے، جتنا زیادہ ایسا اہتمام کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے دل سے رقت پیدا ہو جائے دل میں، اور اگر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں اور حضور کی یاد میں ذرا دل بھی تڑپ جائے، تو پھر ایسے درود کا تو پہنچنے میں اور وہاں سے قبول ہو جانے میں کیا شک باقی رہ جائے گا۔ نمبر 11، دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرے۔ نمبر 12، درود پڑھتے وقت کسی سے باتیں نہ کیا کرے، اسی لیے ہم بار بار اس کا اہتمام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مخاطب کر اور ایک یاد دہانی کے طور پر کہا کرتے ہیں کہ کچھ وقت ہمارے ان 24 گھنٹوں میں سے ایسا نکلے، ہر ایک اپنی اپنی مشغولیات کے اعتبار سے اگر 5 منٹ 10 منٹ فارغ کر لے کہ جس میں خاموشی سے بیٹھیں گے، کوئی ادھر ادھر کا تفکر اور دھیان اور توجہ نہیں ہوگی اور کوئی دوسری طرف خیال نہیں ہوگا، پوری دھیان و توجہ سے ہم صرف درود شریف ہی کا ورد کریں گے، تو یہ بھی ایک آداب میں سے ایک ادب ہے۔ نمبر 13، جس جگہ پر کوئی نجاست ہو یا وہ جگہ بدبودار ہو وہاں درود شریف نہ پڑھا کرے۔ نمبر 14، قضاء حاجت یا ہنسی ٹھٹے کے وقت، مذاق کی محفل چل رہی ہے تب، یا بے حیائی کے کاموں کے وقت اور یا گناہ کرتے وقت درود شریف کا پڑھنا یہ بہت ہی بڑی بے ادبی ہے، بلکہ اگر ایسے موقع پر آدمی درود شریف اس طریقے سے پڑھے کہ اس میں ہنسی مذاق ہو جاتا ہو تو یہ تو کفر کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 15، ناچ گانا کی محفل چل رہی ہو وہاں درود شریف نہ پڑھا جائے، ورنہ یہ بھی بہت خطرناک موقع ہوتا ہے، گویا کہ آدمی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نمبر 16، درود شریف پڑھتے وقت عمدہ خوشبو سے خود کو بھی معطر کرے اور اس جگہ کو بھی معطر رکھے، تو اگر کبھی اس طریقے سے بیٹھنے کا موقع ہو تو خود بھی خوشبو کا اہتمام کرے، اسی لیے اوپر بھی گزرا کہ منہ کو بھی بدبو سے پاک صاف کر لے، ہاتھوں کو بھی ذرا خوشبودار کسی صابن سے یا کسی اور خوشبو سے معطر کر لے، اس جگہ کے اوپر کچھ لوبان جلا لیا، کچھ خوشبودار کچھ بخوردانی جلا لی یا کوئی اور خوشبو چھڑک دی جس کی وجہ سے وہ کمرہ وہ جگہ خوشبودار ہو جائے، تو یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ درود شریف پڑھنے کا ایک بہت ہی دل نشین اور بہت پیارا طریقہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھنے کا ایک دل نشین اور عمدہ طریقہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بتایا تھا کہ درود شریف پڑھتے ہوئے آدمی یہ سوچے کہ میں روزہ مبارکہ میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے بے شمار بارش کے قطرے برس رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، مسلسل موسلا دھار رحمت کی بارش برس رہی ہے، اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اور کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ رہے ہیں۔ قطب العالم حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آدمی پہلے استغفار پڑھے یا درود شریف پڑھے، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پہلے گندے اور میلے کپڑے کو دھوتے ہو یا پہلے عطر لگاتے ہو، لہٰذا پہلے روح کو گناہوں کی گندگیوں سے استغفار کے ذریعے سے پاک صاف کر لو، پھر درود شریف کا عطر لگایا کرو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جب درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے تو پہلے دھیان و توجہ سے اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف کرے، باطن کو بھی، زبان کو بھی، دل کو بھی، دھیان اور ذہن کو بھی استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو دھلنے کے نیت سے استغفار کا اہتمام کرے، پھر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ درود شریف کے احکام اور مسائل۔ درود شریف کے بہت سے مختلف طریقے اور صیغے منقول ہیں،
درود و سلام کے حکم کی تعمیل ہر اس صیغے اور طریقے سے ہو سکتی ہے جس میں درود و سلام کے الفاظ ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعین ہی منقول ہوں۔ وہ تو ہوں تو بہت ہی اچھا کہ جو حضور سے منقول ہیں، لیکن اگر کوئی ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی فاسد نہیں ہیں اور کوئی ایسا درود کسی بزرگ نے بتایا ہے، بنایا ہے، تو اس کے بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کسی بھی صحیح اور مفہوم کلمات سے درود پڑھ لیا جائے تو اس سے بھی حکم کی تعمیل اور درود و سلام کا ثواب مل جایا کرتا ہے۔ مگر یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جو الفاظ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور زیادتی ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کے قاعدے میں تو درود ابراہیمی پڑھنا ہی مسنون ہے، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز کے علاوہ جب جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوں آپ کی زندگی میں، جیسے آپ کے عہد مبارک میں، تو وہاں تو خطاب کے الفاظ سے الصلاۃ والسلام علیک اختیار کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد روضہ اقدس کے سامنے حاضری کے موقع پر جب صلاۃ و سلام پیش کیا جائے تو اس میں بھی خطاب والے الفاظ ہی کا اختیار کرنا مسنون ہے، یعنی وہاں پر کھڑے ہوئے یہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وغیرہ الفاظ کہ جس میں مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر غائبانہ ہے، جیسے ہم وہاں سے ابھی دور ہیں تو یہاں سے غائبانہ درود و سلام پڑھنا یہ بہتر ہے، تو صحابہ اور تابعین اور ائمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا منقول ہے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عام محدثین کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ نمبر 3، فرض، واجب، سنت مؤکدہ نمازوں کے آخری قاعدے میں درود شریف یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے ترک سے سجدہ سہو تو لازم نہیں آتا، البتہ چھوڑنے کا گناہ تو ہوگا۔ نوافل میں ہر قاعدے کے اندر، یعنی 2 رکعت کے اوپر ہر 2 رکعت پر اگرچہ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں تب بھی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، مسنون ہے، صرف نوافل میں یا سنت غیر مؤکدہ میں۔ سنت مؤکدہ، فرض اور واجب میں 3 رکعت والی اور 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں دوسری رکعت کے اوپر درود شریف پڑھے بغیر ہی اٹھنا ضروری اور لازم ہے، ورنہ سجدہ سہو آتا ہے۔ نمبر 4، جب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے یا سنے تو اس صورت میں درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی مجلس میں بار بار آپ کا ذکر مبارک آتا ہو تو پہلی مرتبہ تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ جتنی بار بھی ذکر مبارک آیا کرے یا خود کیا کرے یا سنا کرے تو ہر وقت درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے اور افضل ہے، لیکن اگر ایک ہی مرتبہ پڑھا بار بار نہیں بھی پڑھا ہے، کبھی کبھی چھوٹ بھی گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نمبر 6، جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی درود و سلام پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح قلم سے لکھتے وقت بھی درود و سلام کا قلم سے لکھنا یہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ بہت سے لوگ صرف صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر صلعم یا صاد لکھ دیتے ہیں، یا انگریزی کے اندر آج کل SW وغیرہ ایسا لکھ دیتے ہیں، تو یہ سب اس کی اجازت نہیں ہے، کافی نہیں ہوتا، بلکہ پورا درود و سلام لکھنا چاہیے۔ نمبر 7، ذکر مبارک کے وقت افضل اور اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اور سلام دونوں پڑھے اور لکھے، لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے صرف صلاۃ پر یا صرف سلام پر اکتفا کرے تو اکثر فقہا کے نزدیک کوئی حرج کی بات نہیں۔ علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں کو جمع کرتے ہیں، اسی لیے یہ جو صیغہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا۔ نمبر 8، لفظ صلاۃ یہ انبیاء کرام اور فرشتوں کے سوا کسی دوسرے کے لیے استعمال کرنا اکثر علماء کے نزدیک اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، البتہ طبعاً اگر ہو جائے تو جائز ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے ساتھ آل اور اصحاب
اور تمام مؤمنین کو شریک کر لے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ ڈائریکٹ حضور کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے صلاۃ و سلام پڑھے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا یہ دعا یہ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، اب اس کے اندر ملا لے وذریاتہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور اسی طریقے سے وعلینا معہم اجمعین وعنا معہم، اس طریقے سے اپنے آپ کو بھی شامل کر لے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ تو یہ ابھی اور بھی ایسے مستحب ہے جو آداب وغیرہ اور اس کے احکام، اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ اس وقت ہمارا ان سب چیزوں سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذرا یاد دہانی کے طور پر کہ آج جمعہ کی رات ہے اور آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، ابھی ہمارے پاس جمعہ کا پورا دن اور رات باقی ہے، اس میں کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں۔ ایک ٹارگیٹ کو پہلے سے طے کر لیں، معین کر لیں کہ ہمیں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کو پورا کرنے کا اہتمام کریں، اپنے اوقات کو درود شریف میں لگائیں۔ ویسے بھی ہر ایک کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، جائز ضروریات ہوتی ہیں، بیماری سے شفا بھی ہونی، اسی طریقے سے کسی کام کے بننے کی، کسی حاجت کے پورا ہونے کی، اور بھی بے شمار اپنی اپنی حاجتیں ہوتی ہیں، ان سب کی نیت کرتے ہوئے بھی، اور سب سے بڑی چیز تو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آدمی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان سب چیزوں کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی پڑھے گا تو یہ سب چیزیں تو پیچھے پیچھے آ ہی جانے والی ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف اللہ کا حکم اور حضور کا حق ادا کرنے کی نیت سے ہم کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں تو پھر ہمارے لیے اس کی سعادت ہوگی، اور ہماری زندگیوں میں ہم کھلی آنکھوں اس کی برکات کو ہم محسوس کریں گے، دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے رات کو سونے سے پہلے اس وقت اس بات کا اہتمام کر لیں کہ ابھی سے کوئی ٹارگیٹ بنا لیں کہ رات کو اتنا تو پڑھ کر ہی سونا ہے، اس میں کم سے کم 300 مرتبہ، اس سے کم نہ ہو، یا پھر اگر کوئی نہیں ہے تو پھر 100 مرتبہ، لیکن 300 تو کم سے وقت، زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کے اندر۔ اگر مختصر درود پڑھے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آدمی اگر کوئی چھوٹا سا مختصر درود پڑھنے کا اہتمام کرے، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اسی طریقے سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور ایسے ہی دوسرے کوئی چھوٹے موٹے درود اگر پڑھ لے، جزا اللہ عنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جیسے جیسے آدمی کا اپنی اپنی زبان پر جو چڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ وقت 300 وقت پڑھنے میں نہیں لگے گا، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ ستم سازیوں میں جو بے باک